أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، اور وہ، یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب کو، کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح، فاللہ، پس اللہ تعالی، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا، جس میں وہ تھے، فیہ یختلفون، اس میں وہ اختلاف کرتے، ومن، اور کون ہے، اظلم، زیادہ ظلم کرنے والا، ممن منع، اس شخص سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس اللہ کے نام کا، وسعى، اور وہ کوشش کرتا، فی خرابہا،
اس کو خراب کرنے میں، اولئک یہی لوگ، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوها کہ وہ ان میں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، خزیٌ رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جہاں کہیں بھی تم پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو پاؤ گے اللہ کے چہرے کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، واسع علیم وسیع علم رکھنے والا ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا وقالوا اور کہا انہوں نے، اتخذ اللہ رکھتا ہے اللہ تعالی، ولدن کوئی اولاد، سبحانہ وہ تو پاک ذات ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، کل لہو ہر ایک اسی کے لیے، قانتون مطیع و فرما بردار ہیں۔ پہلی آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، تو اس وفد کے اندر یہودیوں کے علماء بھی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یعنی ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں صرف ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو یہ یہودیوں کے علماء ایسے ہی سمجھیے کہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، جس طرح کہ آج بھی صورتحال امت محمدیہ کی اسی طرح ہی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ بریلویوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ سنیوں کے خلاف، اور اگر کوئی سنی ہے تو وہ شیعوں کے خلاف، اور اسی طرح
معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپس میں اس طرح کی لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ایسے سمجھیں کہ اپنی طاقت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قوم کو تباہ کرنے لگتا ہوں نا تو اس کے اندر پھر یہ اسی طرح تفرقہ بازیاں جو ہیں وہ ڈال دیتا ہوں، تو وہ پھر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں۔ تو آج حالت ہماری بھی یہی ہو چکی ہے کہ ہم جس بھی مذہب اور مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دوسرے مسلک کو ہم صحیح بالکل نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ لڑائی جھگڑا جب یہودیوں کو شروع ہوا تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی عیسائیوں کو کہتے کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی دین پر نہیں ہیں، اور اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں کہتے کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نازل شدہ جو کتابیں ہیں وہ ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ دین پر کسی دین پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہی اس طرح کی باتیں کی ہوں، ان سے پہلے بھی اس طرح کی ملتی جلتی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جس وقت بچہ امتحان دے رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پیپر ہوتے ہیں جن کو اس نے لکھنا ہوتا ہے، تو اس وقت استاد جو ہیں وہ اس کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ آج جو تم نے سال بھر کی کمائی جو ہے وہ کی ہے آج تمہارا پتہ چل جائے گا، تو اس کے بعد جب رزلٹ آئے گا نا تو پھر معلوم ہوگا کہ تم سال پورا کیا کرتے رہے ہو۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو یہ متنبہ فرما رہے ہیں کہ آج جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، یعنی جتنے لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے آج دنیا کی زندگی کے اندر کر لو، تو جس وقت کل قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے نا تو اس کے بعد میں تمہارا فیصلہ کروں گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پہ۔ تو یہ اسی وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں تم لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو کون راہ راست پہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجدوں سے روکنے والے ظالم لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ زیادہ تر گمان جو ہے یہ اس حکم کی طرف ہے کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ اپنے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف آئے تھے، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا، اور پھر وہاں کوئی صلح لکھی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں شرائط جو تھیں وہ بڑی سخت تھی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی، یہاں تک کہ ان شرائط میں کچھ اس طرح کی بھی شرائط تھیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافروں کے اندر آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کافروں میں سے مسلمانوں کے اندر چلا گیا تو اس کو مسلمان واپس کرنے کے حقدار ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی سخت قسم کی یہ شرائط تھی، تو انہی کی وجہ سے حضرت عمر اور بعض جو جذباتی قسم کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے ہی گئے گزرے ہوئے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ اس طرح کی سخت ترین شرائط جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ قابل قبول کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ صبر سے کام لو، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے کہ ہم نے وہ جو ان کافروں میں سے ہمارے پاس آئے گا نا، تو ہم اس کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، تو اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان ہو جائے گا، تو وہ جب واپس جائے گا تو وہ اپنے دوسرے لوگ جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، قبیلے کے لوگ ہوں گے، وہ ان کو دعوت اسلام دے گا، تو اس طرح اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، اور جو وہ ہمارے آدمیوں کو اپنے پاس اگر رکھ لیں گے تو وہ بھی وہاں ان کے اندر دین کی تبلیغ کریں گے، تو دونوں لحاظ سے ہمیں فائدہ ہے، ان کو نقصان ہوگا۔ بظاہر ہمیں یہ بات بری لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دونوں لحاظ سے بہتری ہی بہتری ہے۔ تو اس کے بعد پھر جا کر صحابہ کرام جو تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ جو اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو کہ جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے منع کرتے ہیں، انہیں جس وقت یہ مکہ کے اندر یعنی مسجد بیت اللہ کے اندر آئیں تو اس وقت انہیں اللہ سے خوف کرتے ہوئے اندر آنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ یہاں ہی ان کی گردن مروڑ کے رکھ دے، سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر رسوائیاں ہیں، ذلت ہوگی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں سے دوسرے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور پھر آخرت میں بہت سخت قسم کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھ لیں ہماری حالت بھی یہاں تک آن پہنچی ہے کہ آج جس بیماری سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، ہمارے مسلمانوں کے دماغ بھی، حکمرانوں کے دماغ بھی خراب ہو کر رہ گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھروں میں جن میں جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہمارے بڑے وہ اللہ کے گھروں میں آ کر اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اندر سے یا ہمارے اوپر سے
یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کو دور فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم اس کے گھر میں آ کر گر گرا کے دعائیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتیں دور فرما دیا کرتے۔ تو آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نہیں جانا بھائی، اگر جاؤ تو پھر 2 گز جو ہیں وہ فیصلے رد کر کھڑے ہونا ہے، بس کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت آن گل پڑ جائے۔ تو یہ ایسی حالت ہماری مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اور وہ بیت اللہ کہ جہاں کوئی بھی مصیبت، یہاں تک کہ دجال جو بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت کے نزدیک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھی بیت اللہ اور مسجد نبوی یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان لوگوں نے ان گھروں کو بھی بند کر کے رکھ دیا، اور آج اللہ کی مہربانی ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے کہ چلیں جائیں اور طواف کریں یا اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ اور اس کے بعد پھر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم اپنے منہوں کو کرو گے، جہاں کہیں بھی تم پھرو گے وہیں اللہ پاک کو پاؤ گے۔ ہوا کیا، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے سفر کے دوران نماز کا وقت آیا تو اب اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے، تو نمازیں جو ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سمت جو ہے یہ کہیں اور ہم جو ہے نا وہ منہ کر کے پڑھتے رہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ آیات نازل فرما کر ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر بفرض محال ایسی جگہ پہ ہم چلے جائیں کہ جہاں قبلے کی سمت ظاہر نہ ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی معاف ہوگی، چھوڑو بھائی اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے تو بس جانے دو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز ادا کرنی چاہیے، جس طرف بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھو گے یہ ایسے سمجھو کہ اسی طرف اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی بھی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ اخلاص پوری کی پوری اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ وہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، بالکل پاک اور صاف ذات ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور اس میں یہ نفی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یہود و نصارہ، یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے کہ یہ ثالث الثلاثہ، یہ تین خدا ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک تو اللہ کی ذات ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور تیسرے مریم علیہ السلام۔ یہ تینوں جو ہیں ان کو خدا کہتے تھے عیسائی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی فرما دی کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اندازہ لگائیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ قرآن کے اندر، آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے تو تم جو ہے نا وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہو، جب بیٹے جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو تم جناب ناچتے ٹاپتے ہو، بڑے خوشیاں مناتے ہو، اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کو کہتے ہو کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی لڑکیاں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عجیب تمہاری جو ہے نا وہ تقسیم ہے، اپنے لیے تم بیٹے چنتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو یہ اس طرح کی عجیب عجیب یہ واقعات قرآن ان لوگوں کے بیان فرماتے ہیں۔ کل لہ قانتون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جو بھی، یعنی آسمان کے اندر اگر کوئی مخلوق ہے وہ بھی، اور جو مخلوق زمینوں کے اندر ہے وہ بھی، سب کے سب اللہ کی ذات کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ہر ایک چیز، چاہے وہ سمندروں کی تہوں کے اندر ہے یا آسمانوں کے اندر ہے، سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہیں۔